فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وفي رواية والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم سبھاپتی صاحب اور منچ پر اپستھت حضرات علماء کرام اور اس دینی محفل میں موجود تمام معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج آپ کے اس علاقے میں بڑے دنوں کے بعد حاضری کی سعادت ملی۔ آپ حضرات کی محبت اللہ تعالی اس محبت کو ہمیشہ آباد رکھے، قائم رکھے اور ہم سب کی نصرت اور مدد فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک مشہور حدیث اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا آسان اردو میں۔ امید ہے کہ اگر آپ غور سے سنیں گے تو میری بات بوجھیں گے۔ بوجھیں؟ اللہ نے ہم سب کو مانوش بنایا۔ وہ چاہتا ککڑ بنا دیتا، گورو بنا دیتا، لیکن اللہ نے مانوش بنایا اور بنا کر کے ایمان دیا، مومن مانوش بنا دیا۔ اور پھر انعام فرمایا اپنے محبوب تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا۔ غلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا غلام بن گیا ہے تو اب جو اللہ کے نبی فرمائیں گے وہ کرنا ہے، جس چیز سے منع کریں گے اس سے رکنا ہے۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مومن مانوش، چاہے وہ ناری ہو یا پرش، بیشی محبت۔ دنیا میں تمام چیزوں میں سب سے زیادہ، کھیلوں سے زیادہ، باڑی سے زیادہ، ماٹی سے زیادہ، دولت سے زیادہ محبت ہمارے اور آپ کے انتر میں اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے۔ بوزی نہیں، پوری کچو پورا۔
اللہ کے نبی سے مومن مانوش کو سب سے زیادہ محبت. فرمایا کہ تیری جان، تیری روح، تیری جان سے بھی زیادہ محبت تجھ کو اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ یعنی جان چلی جائے، موت آ جائے، باڑی چلی جائے، بے گھر ہو جائے، زمین جائیداد دھن دولت تیرے چھیلے سب ختم ہو جائیں، لیکن تیرے دل میں رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی تیرا ایمان کامل اور مکمل ہوگا. تیرے ایمان کے کامل ہونے کی دلیل رسول اللہ سے محبت ہے. رسول اللہ کی محبت جو صحابہ نے کر کے دکھلا دیا، دنیا کی تاریخ یہ بتا نہیں سکتی کہ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، ان بادشاہ کے ماننے والوں نے رسول اللہ کے صحابہ جیسی محبت نہ کی ہے اور نہ قیامت تک کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی سے محبت جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی ٹہل رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے نبی، مجھے دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے سوائے میری جان کے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. حضرت عمر فاروق ٹھٹر گئے، چونک گئے کہ عمر فاروق جو اللہ کے نبی کا مراد ہے، اللہ کے نبی نے جس کے اسلام کے لیے اللہ سے درخواست کی ہو، وہ عمر ابھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، یہ تو عجیب بات ہے. فرمایا اے عمر، جب تک کہ تمہارے دل میں میری محبت تمہاری جان سے زیادہ نہ ہو، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. حضرت عمر فاروق پلٹے اور فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ گواہ رہیے کہ آپ کی محبت میرے دل میں میری جان سے بھی زیادہ ہے، دنیا کی تمام خوشیوں سے زیادہ ہے آپ کی محبت میرے دل میں. رسول اللہ سے محبت ہونی چاہیے. حضرات صحابہ کرام رسول اللہ سے محبت کرتے تھے. کیسی محبت؟ کہ رسول اللہ کے منہ سے تھوک نکلے اور زمین پر گر جائے، ایسا ہو نہیں سکتا تھا. حضرات صحابہ کرام ہاتھ میں لیتے تھے اور منہ میں کر لیا کرتے تھے. رسول اللہ سے محبت تھی. اللہ کے نبی کے ناک سے ریت نکلے اور صحابہ اس کو زمین پر گرنے دے، ایسا نہیں ہوتا تھا. اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی وضو کرے اور وضو کا پانی زمین پر گر جائے اور صحابہ وہاں موجود ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. اللہ کے نبی کے بدن مبارک سے جو پانی لگ کر کے
بےہوش ہو کر کے زمین پر گرنا تھا، صحابہ کرام اپنے ہاتھ میں لیتے اور بدن پر مرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ جن صحابہ کو پانی نہیں ملتا تھا، دور کھڑے ہوئے، وہ صحابہ ان صحابی کے ہاتھ میں ملتے تھے جن کے ہاتھ میں رسول اللہ کا پانی لگا ہوا ہے، اور مل کر کے اپنے بدن پر مل لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ سے محبت تھی، اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے محبت کی، ایسی محبت جس محبت کی مثال دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے پچنا لگایا، خون نکلا، صحابہ کو دیا ایک صحابی کو کہ جاؤ اسے زمین میں دبا دو لے جا کر کے۔ صحابی گئے اور واپس چلے آئے، فرمایا دبا دیا؟ کہ ہاں اللہ کے نبی دبا دیا۔ کہاں دبایا؟ فرمایا اے اللہ کے نبی، میں نے اس خون کو پی لیا، اپنے پیٹ میں کر لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا، جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ رسول اللہ سے محبت کیسی محبت تھی؟ جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ پر حملہ ہو گیا، کفار مکہ نے حملہ کیا، اور حملہ اتنا زبردست کہ تلوار لگی، جو سر پر ٹوپی پہنے ہوئے تھے لوہے کی، اس کی سلاخیں نکل کر کے اللہ کے نبی کے گال میں گھس گئیں، دانتوں کے اندر۔ اب وہاں کوئی ڈاکٹر تو ہے نہیں، ادھر کھڑے ہوئے تھے ایک صحابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، دوڑے میں آئے، اللہ کے نبی کی جو سلاخیں لوہے کی اندر گھس گئی تھی، دانت سے پکڑ کر کے کھینچا، عبیدہ بن الجراح کا دانت ٹوٹ گیا۔ پھر دوسری سلاخ کو کھینچا، دوسرا بھی دانت ٹوٹا، لیکن سلاخ نکال لی، دانت اللہ کے نبی کا بھی ٹوٹ گیا۔ فرماتے اب خون نکلنا شروع ہوا، قریب تھا کہ اللہ کے نبی کے گال سے نکل کر کے زمین پر گر جائے۔ دور کھڑے ہوئے تھے ایک صحابی مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری کے والد، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا خون نکل کر کے زمین پر گرنے والا ہے، فوراً آئے اور گال پر جہاں زخم ہوا تھا اللہ کے نبی کا، اپنے دونوں ہونٹ رکھے اور سارا خون پیٹ کے اندر کر لیا، زمین پر گرنے نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا، اب جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی سے محبت تھی، کیسی محبت! ابھی جب سے واپس نہیں آئے تھے، شور مچ گیا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام میں افراتفری مچ گئی، کوئی ادھر بیٹھا رو رہا ہے، کوئی وہاں بیٹھا رو رہا ہے کہ اب زندہ رہ کر کے کیا ہوگا، اللہ کے نبی تو شہید ہو گئے۔ یہ خبر پہنچی مدینہ منورہ میں، ساری عورتیں صحابیات جتنی تھی سب بے چین ہو گئی، اللہ کے نبی تو شہید ہو گئے۔ ان میں ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ انصاریہ خزرجیہ، اتنی بے چین اور بے قرار ہوئی کہ گھر سے باہر نکل آئی اور لوگوں سے پوچھتی رہی کہاں ہے
اللہ کے نبی. لوگوں نے کہا یہ خولہ کیا کہہ رہی ہو, تمہارا شوہر شہید ہو گیا اس میں. انا للہ پڑھا اور آگے بڑھ گئی. کیا اللہ کے نبی کہاں ہیں یہ تو بتا دو. اے خولہ کیا پوچھتی ہو, تمہارا لڑکا بھی شہید ہو گیا اس میں. انا للہ پڑھا پھر آگے. ارے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں ہے. ارے رسول اللہ کو کیا پوچھتی ہو, تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے. پھر آگے بڑھی. ارے یہ بتاؤ رسول اللہ کہاں ہے, کس حال میں. لوگوں نے کہا کہ جاؤ آگے دیکھو اس مجمع میں شاہد آ رہے ہو. حضرت خولہ مجمع چیرتی ہوئی آگے پہنچی, رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, فرمایا کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلل. اے اللہ کے نبی آپ زندہ سلامت رہے, ساری مصیبت میرے اوپر آسان. میرے باپ چلے گئے, میرا شوہر چلا گیا, مجھے بیوگی مبارک, مجھے یتیمی مبارک, بھائی کی محبت کا چھن جانا مبارک, لیکن رسول اللہ آپ زندہ سلامت رہے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے دنیا میں. یہ رسول اللہ سے محبت تھی. رسول اللہ سے محبت دیکھنی ہے. دیکھو صحابہ کرام کو, اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے, آپ دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر فاروق تلوار لیے کھڑے ہوئے, کوئی نہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے. حضرت عثمان غنی مسجد نبوی میں سر ڈالے پڑے ہوئے غم کے مارے. حضرت ابو بکر صدیق آئے, رسول اللہ کے چہرے سے چادر اٹھائی, روئے, اور رونے کے بعد تمام صحابہ کرام کو تسلی دی. اور ایک صحابی, ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے عبداللہ ابن زید, وہ کھجور کے باغ میں کام کر رہے تھے, کھجور کے پیڑ پر چڑھے ہوئے تھے. ایک صحابی گئے, اے عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہ کھجور توڑ رہا ہوں. کہ تمہیں نہیں معلوم مدینے میں کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ارے اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا, دنیا سے چلے گئے. عبداللہ ابن زید پیڑ سے نیچے اترے اور اتر کر کے دعا کی, اور دعا کیا تھی کہ اے اللہ کے نبی, آج تک میری تمنا ان آنکھوں سے دیکھنے کی تھی رسول اللہ کو, اب رسول اللہ نہیں رہے, میری آنکھیں بھی ہمیشہ کے لیے لے لیے. فرماتے کہ وہ صحابی ہمیشہ کے لیے نابینا ہو گئے رسول اللہ کی محبت میں. میرے بھائی, رسول اللہ کی محبت صحابہ کرام سے کیسی تھی. ایک صحابی حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو بکر میں بہت پریشان ہوں. کہا کیا پریشان ہوں؟ کہا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ آج اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہیں, ہمیں جب دل میں خواہش ہوتی ہے اللہ کے نبی کو دیکھنے کی, ہم اپنے باڑی سے گھر سے نکلتے ہیں, اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, سکون مل جاتا ہے. لیکن جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے جائیں گے, ہم بھی چلے جائیں گے, قیامت قائم ہوگی, اللہ کے نبی جنت میں ہوں گے, اور جنت کے کس مقام پر ہوں گے, اور ہم وہاں کہاں پہ کیسے ملاقات کریں گے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا. حضرت ابو بکر نے کہا بات تو صحیح ہے, میری بھی سمجھ میں نہیں آتا, کہ چلو اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس گئے اور آپ سے یہی سوال کیا کہ جنت میں آپ سے کیسے ملاقات ہوگی. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے, کوئی جواب نہیں دیا. حضرت جبریل امین آئے اور قرآن کی آیت اتاری,
فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا۔ جو جتنی اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے نبی سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ سے محبت ہونی چاہیے، ایسی محبت کہ جس کو قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے مانوش اگر تم اپنے پربھو سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ کا کہاں مانو؟ رسول اللہ نے جس چیز کا حکم کر دیا ہے اس کو اپنی زندگی میں بسا دو، اور جس چیز سے منع کر دیا ہے اس سے رک جاؤ۔ رسول اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ کیسی محبت؟ محبت ہو بلال حبشی جیسی۔ حضرت بلال جانتے ہو نا، نام سنا ہے؟ حضرت مؤذن رسول اللہ کے مؤذن تھے۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت شروع ہوئی، حضرت بلال مدینے میں رہے۔ حضرت ابوبکر کا وصال ہوا، بلال نے سامان اٹھا لیا، کہا کہ اللہ کے نبی کی وجہ سے مدینے میں تھا وہ چلے گئے، حضرت صدیق اکبر نے مجھے خرید کر آزاد کیا تھا، ان کے احسان میں مدینہ منورہ میں رہا، وہ بھی چلے گئے، اب میں ساری زندگی جہاد میں گزار دوں گا۔ چلے گئے شام میں، حضرت عمر فاروق نے بہت روکا، نہیں چلے گئے، شام میں جہاد میں شریک ہو گئے، کرتے رہے، مہینہ 2 مہینہ کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ کس کے خواب میں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت بلال نے کیسے فرمایا اللہ کے نبی نے، اے بلال کیا ظلم کر رکھا ہے تم نے، کیا میں دنیا سے چلا گیا تم نے میری قبر پر آ کر کے ایک مرتبہ بھی زیارت نہیں کی، تم نے مدینہ ہی چھوڑ دیا۔ حضرت بلال حبشی فوراً اٹھے اور اٹھ کر کے سامان لپیٹا اور مدینہ روانہ ہو گئے۔ فرماتے مدینے میں آئے، اللہ کے نبی کے قبر پر گئے اور بیٹھ کر کے زار و قطار رونے لگے، بہت زیادہ روئے، بہت روئے، بہت روئے۔ اتنے میں دیکھا کہ رسول اللہ کے نواسے حضرات حسنین، حضرت حسن اور حسین آ رہے ہیں، بچے تھے۔ حضرت بلال حبشی اٹھے اور اٹھ کر کے اپنے سینے سے دونوں کو لگا لیا۔ حضرت بلال حبشی سے انہوں نے درخواست کی، کنہوں نے؟ حضرت حسن اور حسین نے کہا اے بلال ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج آپ فجر کی اذان مدینہ منورہ میں دیجیے، مسجد نبوی میں آپ اذان دیجیے جیسے رسول اللہ کے زمانے میں دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے قبول کر لیا۔ فرماتے حضرت بلال نے فجر کی اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، پورے مدینے میں شور مچ گیا۔ بلال حبشی کی اذان سن کر کے رسول اللہ کی محبت میں لوگ غرق ہو گئے، بےتاب ہو گئے، سارے لوگ اٹھ گئے کہ آج بلال کی اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ رسول اللہ کا دور یاد آ گیا۔
بلال حبشی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سارے مدینے سے مرد اور عورتوں کے رونے کی آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ بلال حبشی نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، سارے مدینے کے مرد اور عورتیں سڑکوں پر آ گئی، زار و قطار رونے لگی کہ آج تو بلال کی آواز سنائی دے رہی ہے، رسول اللہ کا دور یاد آ گیا۔ اتنی محبت تھی کہ پورے مدینہ ہل گیا، رسول اللہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ بلال حبشی کی اذان کی آواز سن لیا، نہ کوئی مرد گھر کے اندر رہا، نہ کوئی عورت گھر کے اندر رہی، ایک جھرجھری اور ایک رونے کی آواز ساری دنیا میں پھیل گئی۔ رسول اللہ کی محبت بہت بنیادی چیز ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمایا اے اللہ کے نبی، یہ بتائیے کہ متى الساعة، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا۔ آپ نماز کے لیے جا رہے تھے، نماز پڑھی، سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد مقتدی کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے۔ فرمایا من السائل، کون ہے جس نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ صحابی کھڑے ہوئے فرمایا اے اللہ کے نبی، میں نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی نے ان سے کیا سوال کیا؟ پلٹ کر کے فرمایا یہ بتاؤ کہ ما عددت لہا، تم نے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، یہ بتاؤ قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے، کیا تیاری ہے تمہارے پاس؟ صحابی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما عددت لہا لا کبیر صلاۃ ولا صوم، اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، نہ ڈھیر ساری بہت ساری نمازیں ہیں، نہ بہت سارے روزے ہیں، بس جتنے روزے رکھ سکتا ہوں فرض روزے رکھ لیتا ہوں، فرض نمازیں پڑھ لیتا ہوں، کوئی بہت زیادہ روزے نمازیں نہیں ہیں۔ ہاں ایک چیز ہے، وہ کیا چیز ہے؟ الا انی احب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میرے پاس تو صرف ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ بزدل نہیں، میں اللہ اور اس کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، یہی میرے پاس ہے، دولت اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب وانت مع من احببت، یاد رکھو قیامت کے دن ہر آدمی اس کے ساتھ رہے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ اور اے سوال کرنے والوں، تم قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم دنیا میں محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، یعنی رسول اللہ کے ساتھ ہوگے۔ حضرت انس اس حدیث کے راوی فرماتے کہ صحابہ کرام یہ سن کر کے اتنا خوش ہوئے کہ اس سے پہلے اتنا خوش ہوتے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں اور قیامت کے دن رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی سے بیشی محبت کرنا یہ مسلمان مرد اور عورت کے لیے ان کے ایمان کے قابل اور مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی سے بیشی محبت کرنا۔ اللہ کے نبی سے محبت کیسے ہوگی؟ جب اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے گی۔ ایک چیز، اللہ کے نبی سے محبت پیدا کرنے کے لیے ہر ویکتی کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے، زیادہ سے زیادہ
درود شریف پڑھیں. ہم درود نہیں پڑھتے. اللہ کے نبی پر درود پڑھنا، جتنا زیادہ درود پڑھے گا، فرمایا کہ قیامت کے دن وہ ویکتی جو دنیا میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرتا تھا، وہ قیامت کے دن اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. اللہ کے نبی سے قربت کے لیے قیامت کے دن ضروری ہے کہ تم رسول اللہ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھو. اللہ کے نبی پر درود یہ مستقل عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر نماز میں قرآن نہیں پڑھا، ذکر نہیں کیا، دماغ نہیں رہا حاضر، تو نماز بیکار ہو جائے گی. اللہ اسے کنڈم بھی کر سکتا ہے. روزے کو اگر روزے کی طرح نہ رکھا، اللہ اس کو کنڈم کر سکتا ہے. لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرے گا، چاہے کیسے پڑھو، لیکن اللہ کے نبی پر درود پڑھ لو. درود ہونا چاہیے. یہ ایسی عبادت ہے جو کبھی ضائع ہونے والی نہیں ہے. ہمارا حج گئے، ہم حج قبول نہیں ہوا، ضائع ہو گیا. ہم نے نماز پڑھی، نماز اللہ نے قبول نہیں کیا، ضائع کر دیا. روزہ رکھے، روزہ قبول نہیں ہوا، ضائع ہو گیا. لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی ضائع ہونے والی نہیں ہے. اللہ کے نبی پر درود پڑھنا. فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، مجھ پر جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گی. پھر فرمایا ومن صلی علیہ واحدہ حطت عنہ 10 خطیئات، ایک مرتبہ درود کی برکت سے اللہ 10 گناہ معاف کر دیں گے. ومن صلی علیہ واحدہ رفعت عنہ 10 درجات، ایک مرتبہ درود پڑھو، اللہ 10 درجے بلند فرما دیں گے تمہارے. یہ درود کی برکت ہے. اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھنا. اور یاد رکھو، اللہ کے نبی فرماتے جو آدمی چاہے پہاڑوں کی چوٹی پر، سمندروں کی تہ میں، کہیں بھی دنیا کے حصے میں اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو اللہ نے ایک فرشتہ متعین کر رکھا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، کہ اللہ کے فرشتے گھومتے رہتے ہیں. جو ویکتی اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے، وہ فرشتے اس درود کو اٹھاتے اور دوڑتے ہوئے جاتے ہیں روضہ اطہر پر، اور اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کرتے ہیں. اور پیش ہی نہیں بلکہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے فلاں امتی جس کا نام یہ ہے اور اس کے پتا کا نام یہ ہے، اس نے آپ پر درود پڑھا ہے. اللہ کے نبی فوراً جواب دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرما دیا جو دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ میرے پاس پہنچایا جاتا ہے، اور جو میری قبر پر آ کر کے درود پڑھتا ہے تو میں اس کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اللہ کے نبی پر درود پڑھنا، کثرت سے زیادہ درود پڑھنا، یہ ایسی عبادت ہے جس عبادت کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کر سکتا. چاہے لیٹے بیٹھے بے وضو با وضو کیسے بھی پڑھو گے، اللہ اسے قبول کر لیتا ہے. ایک حدیث میں طبرانی کی روایت ہے، علماء جانتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی نے
من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ اور پھر فرمایا ومن صلی علی عشر صلی اللہ علیہ مئہ، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے۔ پھر فرمایا ومن صلی علی مئہ، اور جو روزانہ سونے سے پہلے مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، تو 3 پرسکار ملیں گے۔ کتنے؟ 3 پرسکار۔ پرسکار بجھی نہیں، 3 پرسکار ملیں گے۔ کتنے پرسکار؟ 3 پرسکار۔ پہلا پرسکار فرمایا جو شخص 100 مرتبہ درود پڑھے گا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق، اللہ تعالیٰ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں ماتھے پر لکھ دیں گے کہ یہ آدمی منافق نہیں ہے۔ ایٹا منافق ہوئے سے نہ بزن، یہ منافق نہیں ہو سکتا، یہ سچا مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ دنیا میں میرے محبوب پر درود پڑھا کرتا تھا، اس درود کی برکت سے وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ گنہگار تو ہو سکتا ہے گناہوں کی وجہ سے، لیکن منافق نہیں ہو سکتا۔ دوسرا پرسکار کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار، اللہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیں گے کہ یہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی اس کے اوپر۔ اب یہ جہنم کیا، میرے محبوب کا نام لے اور میری جہنم میں جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ آدمی جہنم کے آگ اس کے اوپر حرام کر دی گئی ہے، یہ رسول اللہ پر درود پڑھا کرتا ہے۔ کتنے ہو گئے پرسکار؟ آخری پرسکار فرمایا اسکنہ اللہ یوم القیامت مع الشہداء، جو اللہ کے نبی پر 100 مرتبہ درود پڑھتا تھا روزانہ بلا ناغہ، اللہ اس کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھیں گے۔ کس کے ساتھ؟ شہیدوں کے ساتھ رکھیں گے۔ کتنے پرسکار ہو گئے؟ 3 پرسکار ہو گئے۔ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور جو نہ پڑھے وہ سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا بخیل ہے وہ آدمی کہ جو آدمی کے سامنے اللہ کا نبی کا نام لیا جائے اور اس کی زبان خاموش رہے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بخیل بھی البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ۔ ایک چیز پھر فرمایا جبریل امین نے بددعا کی مسجد نبوی کے اندر اور منبر کے پاس کھڑے ہو کر کے، جبریل امین نے آسمانوں کے اوپر سے آ کر کے زمین پر آئے اور بددعا کی۔ کیا بددعا کی؟ کہ اللہ کے نبی بعد من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر کہ اے نبی جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ انسان۔ کس نے بددعا کی؟ جبریل امین نے۔ اور اس پر آمین کس نے کہا؟ رسول اللہ نے، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، بددعا دینے والے تمام فرشتوں کے سردار، اور اس بددعا پر آمین کہنے والے تمام نبیوں کے سردار، اور جس جگہ بددعا دی جا رہی ہے وہ تمام مسجدوں کے سردار ہیں۔
رسول اللہ پر درود پڑھنا، کثرت سے درود پڑھو. کوئی بھی آفت، بیماری، مصیبت، تکلیف، پریشانی، غم ہے، اللہ کے نبی پر درود کی کثرت کر دو. نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتی. کیوں؟ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی. بزن نہیں، بزن ہر مرض کی دوا کیا ہے؟ صلی علی، یعنی درود پاک ہر مرض کی دوا ہے. بچی کا رشتہ نہیں آ رہا، کاروبار نہیں چل رہا، پریشانی ہے، بیماری نہیں جا رہی، کثرت سے درود، کثرت سے درود. یہ درود بڑی طاقتور چیز ہے، ایسی طاقتور چیز ہے کہ جو طاقت اللہ نے خود اپنے اوپر اور فرشتوں کی طرف جس طاقت کو دکھایا، کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت اور دعاؤں کی بوچھار کرتے ہیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام کا نذرانہ کرو. نماز کی طرح نہیں، یہ کہہ دیا اقیموا الصلاۃ ختم. زکات کی طرح نہیں، کہا زکات دو، آتوا الزکاۃ ختم. حج کی طرح نہیں، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، بس ختم نہیں. فرمایا کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی نبی پر رحمت اور دعائیں کرتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو. اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھنا یہ بہت بنیادی چیز ہے. اللہ کے نبی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی سے محبت چاہتے ہو تو کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھا کرو. کیوں بھائی پڑھو گے؟ پڑھو گے؟ ارے مری بھی آواز، کھانا نہیں کھایا؟ اللہ کے نبی پر درود پڑھو گے، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں، بچیوں، ماں، بہن، بیوی سب سے کہو رسول اللہ پر کثرت سے درود پڑھو، تاکہ اس درود کی برکت سے زندگی میں چین اور سکون پیدا ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو خوب خوب درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. ہاں بھائی، ہاں بھائی، ہاں بھائی، ہاں بھائی. ایسا ہے کہ ہماری بات سمجھ رہے ہو نا تم لوگ؟ پوری بات سمجھ رہے ہو؟ آدھی بات؟ اچھا دیکھو بھائی، یہ مدرسہ ہے نا، ہے مدرسے کا جلسہ ہے. یہ مدرسہ کیسے چلے گا؟ دان کرو گے جبھی چلے گا نا. ہیں تو دان کیا تم لوگوں نے؟ نہیں کیا. دیکھو بھائی، دان کرو، تم یہاں دو گے اللہ تمہیں وہاں دے گا اور یہاں بھی دے گا. اور یاد رکھو، تم نے روپیہ، پیسہ، ٹکا، غلہ، دھان، چاول، بھات، تم نے سب کچھ دیا، لیکن سب ختم ہو جائے گا. لیکن یہ مدرسے تمہیں اور تمہارے بچوں کو جو چیز دے دیں گے وہ دنیا میں، قبر میں، آخرت میں کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ بجھی نہیں؟ تو جس کی جیب میں جو کچھ ہے اگر بچا کے لے جاؤ گے تو ڈاکٹروں کے ہاں دینا پڑے گا. سب یہاں دے دو، اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے گا. سمجھ لو نا ہماری بات؟ دو گے نا؟ دیکھو آواز نہیں نکل رہی ہے. دو گے؟ بس نکالو جیب میں ہاتھ ڈالو جلدی سے. دیکھو تمہاری بھاشا میں بول رہے ابھی.
ভাই এটা জিনিস হয়েছে হজরতে এলান করছেন আর আমি থোড়া আগে কইছি মুদরসার মজলিস আর এই মুদরসার আজকের মজলিসও মুখ্য মেহমান মুখ্য আকর্ষণ আল্লাহ নবীর খানদানের এক বাতি আমরা সামনে বহু চান্দা সদকা আপনারা দিছেন কিন্তু আল্লাহ নবীর খানদানের এক বাতি সামনে রাখিয়া সদকা দেওয়া আর অন্য জায়গায় দেওয়া আসমান ও জমিন ফরক কিয়ামতের দিন আমরা কইতাম পারবো আর আল্লাহ আপনার নবীর খানদানের এক বাতির সামনে রাখিয়া তার খোদার উপরে বিশ্বাস রাখিয়া তোমার নবীর মুদরসার আমি আমার যা আছিল আমি উজাড়িয়ে দিয়া গেছি গিয়া তো সিদ্দিকে আকবরুল্লাহ খান আজ এক ইমতিহান আমরা মুসলমান আমি অনুরোধ রাখবো আল্লাহ নবীর খানদানের লগে যদি মহব্বত আছে আপনারা এক লগে উঠোক আর নিয়ে জমা দেখো ইনশাআল্লাহ এক প্রতিযোগিতা উঠোক আপনারা উঠে দেখো ইনশাআল্লাহ হবা তাকে গামছা দিয়ে লইবা দেখি এক প্রমাণ খার কত আছে মুদরসার লগে মায়া মদনী খানদানের লগে মায়া আল্লাহ নবীর খানদানের লগে মায়া বাদে হজরতে দোয়া করতে খেয়ে যাইবা না কিন্তু ইনশাআল্লাহ সদকা দেখো হবা তাকি আপনারা দেখো ভাই বাদে দিতে পারবাই কিন্তু ই দেওয়াই আর এই দেওয়াই বেশম আছে বুনিয়াদ বহুত সদকা দিছো বহুত চান্দা দিছো খেলো ক্রিকেটও অমুক তমুক বহুত দিছ কিন্তু আজকে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খানদানের মানুষের আতো দেওয়া তানবা চাই আপনারাও দিও ভাই জোর বাদি 10 টাকা থাকলে উঠো না রে ভাই পরীক্ষা উঠো না উঠো সব উঠো ইনশাআল্লাহ একবার আও আল্লাহ হযরতের বহু দূরে বলি গেছে হযরতের আতো দিতে পারতা না আপনারা খালি অন্য ডালুক ইনশাআল্লাহ 10-5 টাকা যদি কেউ 2-4,000 5,000 টাকা দেখাতে ঘুরিয়া স্টেজ হজরতের লোকে মোলাকাত করবা ইনশাআল্লাহ 5,000 টাকা 10,000 টাকা দিবা আপনারা স্টেজ হজরতের লোকে মোলাকাত করবা আর বইছেন কি একটা দেখো না ভাই আপনারা সব উঠোকা ধার এলা আছে একবার তা পরীক্ষা করিয়া দেখাও না এই পরীক্ষা দেখবার দেখা আমার মাশাআল্লাহ বড় করি নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর মাশাআল্লাহ এটা সব জিনিস আল্লাহ তাআলা যাত্রা ভাই খার মহব্বতে আপনারা দেরায় খার লগে মায়া আপনারা আল্লাহ তাআলা সব আপনাদের দিলের খবর হইছে মাশাআল্লাহ হযরতে যাত্রা আপনারা সদকা দিয়া বইবা বাদে দোয়া হইতো যাইবা না উঠিয়া দোয়া লইয়া হযরত দোয়া লইয়া যাইবা ভাই বহু জায়গা এই সাইডে উপাত রইছেন এই সাইডে উপাত রইছেন ভাই দুনিয়া ভাই বহুত ভাই খরচ করবাই কিন্তু আজকের দিন যদি আপনি বলে আমি পান 2টা খাইতাম না চা 2 কাপ খাইতাম না আল্লাহ নবীর খানদানের এই বাতির চেহারা ভাই চাইয়া ইনশাআল্লাহ আমি দিয়া যাইতাম মাশাআল্লাহ আস্তে আস্তে লাইন দিয়া ইনশাআল্লাহ লাইন দিয়া যে আপনার কাছে অনুরোধ আস্তে আস্তে লাইন দিয়া পসাইতে আর একটা কার্টন আছে ওকে দেখবা পসাইতে আর একটা কার্টন আছে ওকে দেখবা সামনে কার্টন গেছে আপনার পিছনে রুমাল আছে কার্টনও আছে আপনারা ওকে দেখবা ইনো আইয়া অসুবিধা হয় যদি পিছনে পাইবা ইনশাআল্লাহ হযরতের দোয়া পাইতরা হযরত বড় খুশি হয়েছেন আপনারা এই দেবার ব্যাপারে আপনারা আস্তে আস্তে সবে দেখবা দিয়া জাকাত বইবা জাকাত বইবা দোয়া লইয়া যাইবা দোয়া হইব আর দোয়ার পরে আপনারা যাইবা হযরতের দোয়া দিবা আপনারা আস্তে আস্তে ওসাইড থাকি আপা আর আওয়াজ না আনা আওয়াজে কলে দুরূদ শরীফ পড়ি আপা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা